دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام، جرمنی سے عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب، فضل الرحمان نے بڑی تقریر شکریر کی ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، تقریر فضل الرحمان نے کیا 40 سے زیادہ علماء نے تقریر کی ہے، اور یہ زیادہ تر ان میں جو دیوبند کے عالم ہیں یا دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، وہی زیادہ بولے ہیں اس کل کے جلسے میں جی۔ تو خیال تو یہ تھا کہ اس جلسے کے اندر یہ لوگ زیادہ تر بات جو ہے وہ 7 ستمبر 74 کی کریں گے، لیکن اس طرف تو رخ جو اب تک اخبار میں آیا ہے یا جو کچھ میڈیا پر آیا ہے، ہم تو وہاں نہیں تھے، موجود نہیں تھے، ہم نے نہیں سنی وہ تقریر، جو کچھ میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ لگا ہے اس سے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ یہ بہانہ بنایا گیا ہے صرف فوج کو دھمکانے کا، اور اس بات کو اس تاریخ کو چنا گیا ہے فوج کو نئی دھمکیاں دینے کا۔ اور اس سے پہلے جو پچھلے ہفتے جو سندھ کے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سمرو صاحب جو بھی نام ہے ان کا، انہوں نے بڑی خطرناک تقریر کی تھی، اور انہوں نے پریس کانفرنس کا جواب دیا تھا ISPR کی، جو شریف چوئی صاحب نے کہا تھا کہ بھئی صرف 16,000 مدرسے جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، باقی رجسٹرڈ نہیں ہوتے، اس طرف نہیں آتے رجسٹریشن کی طرف۔ اور ان کی پریس کانفرنس جو تھی ISPR کی، اس کا مراد یہی تھی کہ بھئی کیونکہ خوارج کے مسئلے پہ وہ بات کر رہے تھے کہ ملک کے تب جو دہشت گردی کی کنٹرول میں نہیں آ رہی، اور جو نئی دہشت گردی کی لہر ہے اس میں خوارج کے لوگ سے شامل ہیں، تو انہوں نے مدرسوں کی طرف اشارہ دیا تھا کہ بھئی یہ ان کی پناہ گاہیں ہیں۔ تو اس کے جواب میں جو GOI سندھ کے امیر ہیں انہوں نے بڑی خطرناک پریس کانفرنس کی اور بڑی دھمکیاں فوج وغیرہ کو دی تھی، کبھی خبردار جو ہمارے مدرسوں کی طرف دیکھا، ہمارے مدرسے آپ کی نگاہ میں آتے ہیں اور فلانی چیز کی طرف آپ نہیں دیکھتے۔ تو یہ انہوں نے ایک دھمکی دی۔ لیکن کل جو فضل الرحمان صاحب نے کیا، فضل الرحمان صاحب کیونکہ بہرحال ایک سیاستدان ہے اور مجھے سیاستدان ہے، انہوں نے انڈائریکٹ باتیں کی ہیں اور ابھارا ہے قوم کو اس طرف کہ بھئی اس بائیکاٹ کرو، ٹیکسز نہیں دو، معیشت میں یہ بات کھل کے تو نہیں کی، لیکن یہ کہنا کہ بھئی کہ قوم باغی ہو چکی ہے اور جب امن نہیں ہے، معیشت نہیں ہے، پھر کس بات کا ٹیکس نہیں، یہ انڈائریکٹلی جس طرح عمران خان نے ڈائریکٹ کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ بجلی کے بل دینا بند کر دو، اس قسم کی بات انہوں نے نہیں کی، لیکن قوم کو اس تیاری کی طرف لے گئے ہیں وہ کہ بھئی ہمارا ایک مقابلہ ہونا ہے جس میں ہم نے مقابلہ ان کے ساتھ اسی طرح کیا جاتا ہے کہ ان کے ٹیکس وغیرہ جو ہے نہ دیے جائیں اور ان کو نقصان پہنچایا جائے، اور قوم کو باغی پن کی طرف انہوں نے ابھارا ہے، اور یہ کہہ کے مدارس کی ایک اینٹ بھی گری تو تمہارا اقتدار زمین بوس ہوگا۔ اب ساری دنیا ہر طرف سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ اقتدار میں لائی گئی ہے اور تمام کام جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، انہی کے اشاروں پہ حکومت کام کرتی ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ کام حکومت جو ہے وہ کر دیتی ہے۔ تو یہ انڈائریکٹلی انہوں نے ایک قسم کی فوج کو دھمکی دی ہے کہ بھی اگر مدارس کی طرف تم نے دیکھا، یہ گننے شروع کیے ہمارے مدارس کے اتنے رجسٹرڈ ہیں، اتنے ابھی تک نان رجسٹرڈ ہے، یا ان کی پالیسیز میں کوئی دخل دیا، تو کہا یہ جا رہا ہے، بعض ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو پیچھے کانفرنس ہوئی ہے ان کی کور کمانڈرز کانفرنس ہے، اور جس کے اندر زیادہ ڈسکشن جو ہے وہ خوارج کے حوالے سے ہوئی ہے، وہاں بھی مدرسوں کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آیا ہے کہ ان کو کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ تو بہرحال ان تک خبریں پہنچتی ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کے انہوں نے 7 ستمبر کے دن نئی دھمکی جو ہے وہ لگائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو ملک چھوڑنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام فضل الرحمان نہیں۔ تو اس حد تک جو ہے کھل کر سامنے آ گئے۔ اب آپ اس چیز کو اس تناظر میں دیکھیں کہ پہلے انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ آور ہوئے، سپریم کورٹ کے اندر سارے مولوی گئے، وہاں چیف جسٹس کو مجبور کیا کہ ہمارے جو ہم چاہتے ہیں اس قسم کا فیصلہ دو۔ جب کورٹ میں فیصلہ نہیں ہوا تو پھر جا کے چیمبر میں ملاقات کی اور اپنا فیصلہ لے کے نکلے وہاں سے جو وہ کہتے تھے، اور اس فیصلے کو بھی انہوں نے کل کی تقریر کے اندر دہرایا ہے۔ اس کی مثال دی ہے انہوں نے کہ بھی دیکھو ہم نے وہاں پہ آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف ہم نے کروایا آپ سے کہ آپ غلط تھے،
اور آپ تفصیلی فیصلہ جو وہ آنا چاہیے، اور یہ بھی کہا ہے کہ تفصیلی فیصلے کے لیے بھی علماء سے مشورہ کیا جائے لکھنے کے لیے۔ یہاں آپ اس حد تک وہ ملک کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کو انہوں نے زیر بار کا دیا، زیر نگری کا دیا، اب وہ فوج کی طرف آ گئے اور فوج کو بھی دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں کہ جی آپ ہم اپنے مدارس کی طرف دیکھا تو تمہارا زمین بوس کر دیں گے۔ یہ فوج کو ایک ٹکراؤ کی اس حد تک ملک کے اندر حالات پیدا کر دیے ہیں کہ بھئی اب فوج کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے بھی جو مذہبی طبقے ہیں وہ تیار ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کل کی تقریر ان کی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ 7 ستمبر کو تو انہوں نے وہ جس طرح کہا جا رہا تھا وہ 7 ستمبر 74 کی باتیں کریں گے، وہ تو انہوں نے نہیں کی، وہ تو انہوں نے صرف 2-4 چکروں کے اندر یہ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا تحفظ ہم کریں گے، اس کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ اس نہ تو اپنے بزرگوں کو دہرایا جن پہ وہ تاج رکھتے ہیں کہ جو انہوں نے فیصلہ کروانے میں کردار ادا کیا تھا، اس تاریخ کو انہوں نے فوج کو دھمکی دینے کے لیے، ایک نئی حکومت کو دھمکی دینے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑے خطرے کی علامت ہے کہ پہلے ویسے بھی عام طور پر تمام انتظامیہ جو ہے وہ تو ان کے نیچے لگی ہوئی ہے ہمیشہ سے، کبھی بھی مولوی کے خلاف کوئی پولیس افسر یا اسسٹنٹ کمشنر نہیں جاتا۔ خصوصاً احمیوں کے معاملے میں آپ نے دیکھ لیا تو جو وہ چاہتے ہیں وہ کروا کے رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی زیر نگی کر دیا تھا، اور کل کی تقریر کے بعد وہ فوج کو بھی کھلی ایک دھمکی دینے کی طرف آ گئے، اور یہ ایک ایسی فضا بن رہی ہے جس کے اندر باقاعدہ مذہبی طاقتیں جو ہیں وہ طالبان والا کام پاکستان میں کرنا چاہتی ہیں، اس کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ خان صاحب، مدرسے جو ہیں اگر نہ ہوں تو پھر یہ ان کے پاس طاقت بھی نہیں آتی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب مدرسے بنائے گئے اس وقت خیال ہی نہیں کیا گیا یا خود ہی یہ ان کو کہا گیا جناب مدرسے بنائیں، تو آج ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں مدرسے؟ دیکھیں، مدرسے بنائے گئے تھے روس کے مقابلہ کرنے کے لیے، اس وقت کی ضرورت تھی، اس وقت امریکہ نے بھی مدد کی، خود اقوام متحدہ نے مدد کی، جو اس وقت لٹریچر پرنٹ ہوا ان مدرسوں میں پڑھانے کے لیے، اس کو بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اقوام متحدہ نے باقاعدہ تعلیمی نصاب شائع کرنے میں پاکستان کو حکومت کو مدد دی تھی کتابیں چھاپنے کے اندر۔ تو یہ سارا اس وقت فوج ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور علماء کو استعمال کر رہی تھی۔ آج وہی چیز ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ یہی تو ہے کہ دورس نتائج کیا ہوں کسی بات کے، یہ ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے، نہ ہمارے سیاستدانوں کے پاس ہے اور نہ ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے کہ جو فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی ایسا اقدام اٹھانے سے پہلے کہ بھئی اس کے دورس نتائج کیا ہوں گے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، جیسا کہ ایران نے کیا۔ ایران نے بھی اس وقت طالبان کی مدد کی، افغانستانیوں کی مدد کی، لیکن انہوں نے بارڈر سے آگے ان کو نہیں جان دیا، ان کی بستیاں وہیں آباد کی۔ وہ ایران پورے کے اندر نہیں پھر اس طرح قابض ہو گئے جس طرح پاکستان میں قابض ہو گئے ہیں۔ کوئی مارکیٹ ایسی نہیں جس کے اندر افغانی نہ بیٹھا ہو، کوئی کاروبار ایسا نہیں جس کے اندر افغانی نہ بیٹھا ہو۔ اگر ان کے اوپر ہاتھ ڈالے تو ایک سول وار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے پاکستان کے اندر۔ اس مشکل کو ہم نے خود اپنے گلے لگایا اور اس کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ شامل تھی ان حالات کے اندر۔ تو جو ہم نے غلط اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں وہی ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، اور آنے والے وقت میں جتنی دیر ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی طالبان کا رستہ جو ہے وہ زیادہ صاف ہوتا جائے گا۔ اس لیے ابھی بھی ملٹری کے پاس طاقت ہے، وہ چاہے تو ان مدرسوں کو ریسٹ کر سکتی ہے، یا ان یونیورسٹیوں کو بند کر سکتی ہے، یا ان کے کورسز جو ہیں وہ ان کے اوپر بٹھا کر بندے ملٹری کے ان کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ خان صاحب، رجسٹر کروا لینا مدرسے کو یا غیر رجسٹر کروایا بھی ہو تو پھر بھی تو مسائل تو وہی ہوں گے نا؟ نہیں، دیکھ اس کے اندر کنٹرول اگر ملٹری کے ہاتھ میں آ جائے، کوئی ایسا آرڈیننس پاس کر دیا جائے، کوئی ایسی قانون سازی کر دی جائے اس کے بعد یہ تمام مدرسے جو ہیں وہ نیشنلائز کر لیے جائیں، تو اس کے بعد تو پھر حکومت کا عمل دخل ان کے اندر شامل ہو جائے گا نا، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک فورس بنا دی جائے، ایکسٹرا فورس جو ملٹری کے اوپر مشتمل ہو اور وہ ان کو کنٹرول کرے۔ نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آسانی کے ساتھ کرنے دیں گے؟ آسانی کے ساتھ کام نہیں ہوگا، لیکن ریاست کے پاس ہر قسم کی طاقت ہوتی ہے اور وہ جو کرنا چاہے وہ کر گزرتی ہے۔ اچھا، ریاست کے بات کیا جو اپنے اقدام جو ہے اس کو وہ جائز نہ کرا دے سکے یا اس کو اپنے پیچھے ہٹ جائے۔
اچھا جو مدرسے کے اسٹوڈنٹ آپ نے طالب علم دیکھے اسلام آباد میں یا جہاں بھی، وہ پتہ نہیں کون سی تعلیم جو بھی وہ حاصل کرتے ہیں لیکن مگر ان کو دنیا کا تو کوئی علم نہیں تھا، نارمل تو دین اور دنیا دونوں چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن لازمی طور پہ دونوں چیزوں کا ہی پتہ ہونا چاہیے، لیکن ان کو جو نفرت کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے جو فرقہ بازی ہے جو وہ پڑھائی جا رہی ہے، وہ ایک دوسرے سے نفرت پیدا کر رہی ہے، معاشرے کو ایک دوسرے سے پھاڑ رہی ہے، لوگوں کے درمیان فاصلے پیدا کر رہی ہے۔ ہر بندہ آپ دیکھتا ہے کس طرح ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کرتا ہے پاکستان کے اندر۔ اچھا آپ کو تو ایک دوسرے کے خلاف بازو چڑھا کے چڑھا ہوا ہے۔ اس لیے لازمی طور پر اس چیز کو ختم کرنا سب سے پہلے ضروری ہے، اور وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا جب تک کہ ایک نظام تعلیم اور ایک ایڈمنسٹریشن چلے گا، اس وقت تک یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ بھی وجہ ہے خان صاحب کہ تمام اداروں پہ کوئی ریٹائر فوجی ہوتا ہے تو اس کو اٹھا دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کسی کے پر اعتماد نہیں ہمیں، اس کی بھی وجہ ہے کوئی نہ کوئی۔ دیکھیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ اصل میں تو اس وقت مذہبی طاقتیں جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے، اور جو جتنے بھی مذہبی گروپس ہیں، چاہے وہ جمعیت العلماء اسلام ہے، یہ کوئی ہے، ان سب کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، جس طرح کے خالدہ انہوں نے لگائی تھی حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کے اندر۔ ان کی فوج ہماری فوج بنگلہ دیش کی فوج سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، اس سے بھی اس فوج کی مدد سے ہی اس پر قابو پایا تھا نا۔ اگر بنگلہ دیش کا قابو پایا جاتا تو یہاں کا نہیں وہ قابو پایا جاتا۔ اچھا نفرت کی یہ حالت ہے، کل ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی ہے چشتیاں سے، اور وہاں پہ قبرستان میں کسی احمدی کی تدفین تھی شاید، اس پر جھگڑا ہوا۔ خاص صاحب زندہ تو دور کی بات ہے، یہ تو اب آپس میں یہ بھی مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ کو یہاں ہم دفن نہیں کرنے دیں گے، یہاں سے لے جاؤ کہیں اور لے جاؤ، اور بے حرمتی کی جاتی۔ فارغ صاحب جب نفرتیں بڑھیں گی تو اس قسم کے مقام بھی بڑھیں گے۔ ابھی تو اس بات کے اوپر ہے کہ قبرستان میں کل کو یہ ہے کہ جی ہمارے ہمسائے میں احمدی کیوں رہتا ہے، اس کو بھی یہاں سے نکالا جائے، مکانی لوگوں کو کرایہ بھی لینے دیں گے، ان کی بستیاں لگا بات کرو۔ اس لیے اس معاملے کو کہیں نہ کہیں پکڑنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اور یہ مذہبی جماعتوں کی پالیسی یہی ہے کہ اسی طرح نفرت پھیلا کے اپنا کام کرو، اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ اس قسم کے اقدامات اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اب جو توجہ ہو ہی گئی ہے فوج کی، تو ان کو پورے طور پر اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہاتھ ڈالیں گے؟ یہ تو اگر نہیں ڈالیں گے تو پھر وہ ان کے اوپر بھی حملہ ہوگا۔ اچھا ہر چیز کورٹ کو انہوں نے اپنے زیر نگرانی کر دیا، اسی طرح پھر وہ فوج کو بھی کسی نہ کسی فوج کے اندر بھی تو تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہاں بھی پارٹی بازی چل جائے گی فوج کے اندر بھی، اس کا نقصان بھی تو ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس کی ہوش نے کرنی، فوج کی قیادت نہیں کرنی ہے۔ خان صاحب ایک بڑی عجیب بات ہے کہ تمام ادارے اگر یہ جھکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو بات آپ نے کی کہ افغانستان والے حالات پیدا ہوں گے، تو اس پر ظاہر ہے فوج کے جو کور کمانڈر وہ بھی نظر رکھے ہوں گے نا؟ فوج کے کور کمانڈر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن فوج کے اندر بھی جو ضیاء الحق نے اسلام پالیسی کی داخل کی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ رنگ دکھا رہی ہے۔ اس کو فوج کو جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر میری ذاتی رائے یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اعظم خان جیسا پیدا ہوگا، اور وہ پٹھانوں میں ہو تو پیدا ہو جائے تو ہو جائے، پنجابی جرنیل تو ایسا پیدا نہیں ہوگا، اس کا تو میں کوئی آسان نہیں دیکھتا۔ ہاں کوئی ایسا جنرل اوپر آ جائے پٹھانوں میں سے، سندھی یا بلوچی یا پنجابی، ان کے پاس کی بات نہیں ہے، کوئی ایسے صاحب دماغ جو پرعزم اور جو کرنے کا عزم لے کے اٹھے اور کر گزرے، وہ شاید پٹھانوں میں کو پیدا ہو جائے تو پھر تو قابو پا لیں گے، نہیں تو یہ اسی طرح جو وقت گزر رہا ہے مزید حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ کب سے حالات خراب ہونے شروع ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک تو ہم واپسی کا سفر شروع نہیں ہوا۔ آپ نے جو کچھ سوات میں دیکھا تھا، جو کچھ سوات میں ہوا، وہ ایک ریہرسل تھی۔ اس وقت یہ بھی کہا گیا کہ اسلام آباد کی پہاڑیوں کے پیچھے جو ہے وہ دہشت گرد پہنچ گئے ہوئے ہیں، اور عملاً اس کا اظہار جو ہے وہ سوات میں ہوا تھا۔ سوات میں جب قابو پانے پہ آئی فوج تو جیلانی تھا یا وہ جو کمانڈر چیف تھا اس وقت، انہوں نے قابو پا لیا تھا،
اب بھی اگر ہوش کریں تو یہ ایک سوال کہ پورے پاکستان میں یہ چیز پھیل رہی ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ خان صاحب لائن پہ رہیں، ایک اور بھی پروگرام ہے جرنی کے بارے میں۔ ناظرین، مذہبی نفرت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نہ زندہ محفوظ ہے وہاں پہ، نہ مردہ محفوظ ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ قبرستان میں جا کے بھی ایسے کام کرتے ہیں جہاں پہ شرم آتی ہے دیکھ کے۔ کل کی ویڈیو ایک مجھے ملی تھی، وہ بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ ایک